بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طلباء اور محترم والدین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حقوق والدین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین کے ساتھ، کامل زندگی اور کامل یقین کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے اور پوری دنیا کو اس دین کی روشنی سے منور کر دیا، اور جہاں پہ اس دنیا کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا، وہیں پہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے کچھ طور طریقے بتائے، کچھ حقوق بتائے۔ ان میں ایک حق والدین کا بھی بیان فرمایا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عبادت کرنی تو اللہ کی کرنی، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، پیار سے پیش آنا ہے۔ ایسا انداز ہونا چاہیے والدین سے گفتگو کرنے کا، اتنی نرمی ہونی چاہیے والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے گفتگو کے اندر کہ والدین آپ کی گفتگو سن کر خوش ہو جائیں۔ اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنی، اف کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، وہ کوئی ایسی بات کر دیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، جو آپ کے گھر کے مزاج کے خلاف ہو، تو آپ نے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے معزز انداز سے، بڑے ادب کے پہلو کے ساتھ، بڑی ہی اہمیت کے ساتھ اپنے والدین سے گفتگو کرنی ہے۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم جنم لے رہے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں احساس والدین وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، محبت والدین ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہم مادی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں حقیقی چیزوں کو چھوڑ کر۔ جب تک ہم حقیقت میں واپس نہیں آئیں گے، مادیت پرستی کو ہم نہیں چھوڑ دیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنائیں گے، ان کے سونے کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے چلنے کو، ان کے پھرنے کو، ان کے غزوات کو جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو ہماری زندگی بے معنی سی ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ایسے گفتگو کرنی ہے معزز انداز میں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اس کا میں عام سا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے جھک کر ان کے سامنے
آرام سے بات کرتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے والدین کے سامنے غلام بن کر بات کرنی چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ہمیں معزز انداز میں، اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو والدین کو اوپر سے عزت کر رہے ہوتے ہیں میں ان کے دلوں کو بھی جانتا ہوں، جو دل سے اپنے والدین سے محبت کر رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے اندر متعدد احادیث ہیں والدین کے حقوق کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ تمہاری جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، تم چاہے تو اس کی حفاظت کرو، تم چاہے تو اس کو ضائع کر دو۔ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی ناراضگی دراصل رب کی ناراضگی ہے، والدین کی محبت دراصل رب کی محبت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم سے رب راضی ہو جائے تو ہم والدین کو راضی کریں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم سے رب ناراض ہو جائے تو ہم پھر اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھیں گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر سب سے اچھا حسن سلوک میں کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر فرمایا میں کس کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ تیسری مرتبہ بھی میرے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر فرمایا میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پھر فرمایا اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج وہ ماں جو اپنی گود میں بچے کو پالتی ہے، جو اپنے سینے سے بچے کو رزق دیتی ہے، وہ والد جو سارا دن دھوپ ہو، چھاؤں ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ہر مرحلے میں وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے جو کچھ اس کو کرنا چاہیے، لیکن آج ہم جس معاشرے کے اندر آنکھ کھول رہے ہیں، ہم مادیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم حقیقی زندگی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ حقیقی زندگی میرے نبی کی زندگی ہے، حقیقی زندگی میرے نبی کا دین ہے، حقیقی چیز میرے نبی کی اہمیت ہے۔ جب تک ہم اپنے نبی کے فالور نہیں بن جائیں گے، ہم اپنے نبی کی سیرت، سنت اور دین کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو ہم اپنی زندگی کو مادیت پرستی میں لے جا کر ضائع تو کر سکتے ہیں لیکن ہم حقیقی زندگی کو پا نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی زندگی کو پائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی، والدین کے حقوق بھی، والدین کی زندگی کی اہمیت بھی ہم اپنے بچوں کو اجاگر کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، نہ کہ اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر دیں، اتنا مصروف کر دیں کہ بچے کو پتہ ہی نہیں میرے والد صاحب آتے کب ہیں، جاتے کب ہیں۔ یہ اب ہم دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے، والدین کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، اور بچوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے والدین کی اہمیت کو، عزت کو اپنے دل کے اندر رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ، ایسی تعلیم دیں کہ جو ان کی زندگی کے لیے بہتر ہو، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو ہم پڑھیں، اور پڑھ کر جس طرح ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی، ہمارے اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر بتایا، ہم اسی طرح اس کو اپنے اندر اجاگر کریں۔ یقین مانیں، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی ان کی خدمت کرنی ہے، کفر اور شرک میں اطاعت نہیں کرنی، پھر بھی ان کی خدمت تمہارے اوپر لازم ہے، اور ایمان والے والدین تو بہت ہی اہم ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔